سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق اللہ العظیم۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ گزشتہ آیت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا جنہیں گندگی اور شیطان کا کام قرار دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو گویا کامیابی ان گناہوں سے بچنے میں ہے، ان گناہوں میں پڑنے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ تھا شراب، جس کے بارے میں پچھلی نشست میں کافی مفصل بات ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں تھی جوا۔ جوا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا شریعت کی نظر میں ہر وہ معاملہ ہے کہ جہاں ایک جانب سے آپ معاوضہ دے دیتے ہیں، ہمارا کچھ مال چلا گیا ایک جانب سے، اور اب دوسری جانب سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آ جائے، اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ آئے، یعنی داؤ پر لگ جاتی بات۔ جوا گویا کہ ایک طرح سے داؤ ہوتا ہے کہ اگر لگ گیا تو بہت کچھ لے کر آئے گا، اگر نہیں لگا تو پھر یہ بھی جائے گا، جو لگا ہے اس سے بھی آدمی جائے گا، یہ جوا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سی بازاروں میں اس قسم کی بعض معاملات رائج ہیں، جیسے لاٹریاں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں کہ آپ اتنے کی یہ پڑیا خریدیں، اور اس کے اندر سے اگر تو آپ کا انعام نکل آیا تو آپ کو اس خریدی ہوئی جو پڑیا کے پیسے ہیں وہ بھی گویا کہ اس کے ضمن میں واپس مل گئے، اور اس کے زیادہ بھی مل گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے، کہ جتنے آپ نے لگائے اس سے بالکل کم ہی ملے۔ آج کل بھی بہت سے جو ہے لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث رہتے ہیں کہ یہ جناب ڈبہ خرید لیں، اس ڈبے کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو 500 کی کوئی چیز مل جائے، اور ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا، خطرے پہ اپنی رقم کو لگا دینا، یہ جوا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کام کرنا ہی حرام ہے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو پیسہ ملے یا نہ ملے۔ جب ہم نے جوے کا عقد کر لیا تو حرام کام کر لیا۔ اسی میں شامل ہیں یہ جو بہت دفعہ یہ ہماری جو موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ آفر دیتی ہیں، پیشکش کرتی ہیں کہ یہ فلاں اتنے روپے میں اس میسج کا آپ جواب دیں، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے روپے کٹے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو فلاں قسم کے جو انعام ہے، بمپر پرائز اور فلانا پرائز، اس کے اندر ہم آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل کر لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے نتیجے میں اتنے ہزار کا یا اتنے لاکھ کا انعام مل جائے، اور ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو جو آپ نے 5-10 روپے جتنے بھی کٹوا دیے اس عنوان سے کہ میں اس قرآن اندازی میں شامل ہو جاؤں گا، تو یہ جوے کا عمل ہو گیا۔ اب آگے مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا۔ تو یہ شیطانی کام انسان سے شیطان نے کروا لیا اپنا کام۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ بڑے معمولی گناہ نہیں ہوتے، ہماری نظر میں دکھنے میں معمولی گناہ ہوتا ہے،
کہ 1 روپے کا بھی اگر آدمی جوا کھیلا تو اس نے شیطان کا کام کر دیا، شیطان کے راستے پہ چل پڑا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اسی طریقے سے بچے جو ہیں جب کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان، تو یہ گیموں میں بعض دفعہ جوا لگاتے ہیں، کھیلوں کے اندر جوئے کی صورتیں پیدا کر لیتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ پیسے جمع کریں گی اور جو جیت گیا وہ پیسے لے جائے گا اور جو ہار گیا اس کے پیسے گئے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اب لگایا تو 50 اور ہو سکتا ہے یہ 50 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں یا 150 اگلے کا بھی آپ کو مل جائے، تو یہ بھی ایک جوئے ہی کی صورت ہوتی ہے۔ صورتیں تو اس کی بہت ساری مختلف معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان سب صورتوں کو جو جمع کرنے والی، جو ایک ہی لڑی میں پرونے کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی آپ کا پیسہ ایک طرف سے چلا گیا اب وہ واپس بھی آ سکتا ہے اور وہ ضائع بھی جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انشورنس ہوتی ہے، انشورنس کی بہت قسمیں ہیں بعض، اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، لائف انشورنس ہے یا کوئی اور انشورنس، کہ آپ اتنے پیسے جمع کروائیں، اگر اس دوران آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا، بہرحال کئی طرح کی پالیسیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا۔ جمع تو 1,00,000 روپیہ کرایا ہے اور مل 10 لاکھ جائے گا یا 15 لاکھ جائے گا، جتنا بھی۔ تو یہ جو اضافی پیسہ مل رہا ہے یہ بھی جوا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں سود بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرض ہوتا ہے اور قرض پر سود بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو انشورنس کی بعض قسموں میں سود ہوتا ہے، بعض میں جوا ہوتا ہے، بعض میں دونوں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی قسم بھی جو انشورنس ہے اس کی اس جوے اور سود سے خالی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بہت خطرناک باتیں ہوتی ہیں۔ حرام کمائی کا عنصر آدمی کی اس میں مال میں داخل ہو جائے تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ فإن عاقبۃ الحرام تصیر إلی قل، حرام کی فرمایا چاہے جتنا مرضی بڑھا لو اس کا انجام اس کا فقر ہی ہے، انجام اس کا کمی ہی ہے، تنگی ہی ہے، اور آخرت میں جا کر جو پکڑ ہے وہ تو الگ بات ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہ سود کا، نہ جوئے کا، نہ رشوت کا، جو بڑے بڑے حرام طریقے ہیں جس سے انسان پیسے کماتا ہے، تو اس کا انجام کار اچھا نہیں ہے۔ اگلی تیسری چیز فرمایا والانصاب، بت، یعنی بت بذات خود وہ بھی شیطان ہے، شیطانی کام ہے، اور پھر ان بتوں کے چڑھاوے جو دیا کرتے تھے یہ لوگ مشرکین مکہ اس زمانے میں، یا ہندو اس زمانے میں آج کل دیتے ہیں، یہ سب گندگی ہے، شیطانی کام ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے والازلام، ظلم کی جمع ہے، یہ ایک قرعہ اندازی کی تقسیم کا ایک طریقہ تھا عربوں کے یہاں۔ کرتے یہ تھے کہ 10 آدمیوں نے مثلا اونٹ خریدا، 10 نے برابر پیسے ڈالے اس کے اندر، 10,000 کا مثلا 1,00,000 کا اونٹ خرید لیا، 10,000 10 بندوں کا اس میں شامل ہو گیا، اونٹ ہو گیا ذبح۔ اب اس کے بعد اس کے گوشت جو ہے اس کی ڈھیریاں بنا دی 10، لیکن اصول کا طریقہ تو یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بس جتنے پیسے ڈالے وہ اپنا اتنا گوشت ایک ڈھیری لے کر چلا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان خوش نہیں ہوتا، شیطان الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے آدمی کو تاکہ وہ بھی اس جیسا ہو جائے، اپنا بھائی بنا لیتا ہے اس کو۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ تیر رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جو ہے 10 کے قریب تیر ہوتے تھے رکھے انہوں نے، تو اس میں سے کچھ تیروں پر 3 حصے، کچھ تیروں پر 2 حصے، کسی پر 1 حصہ، اور کچھ تیر خالی ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ 10 ڈھیریاں 10 تیروں کے ذریعے سے وہ بانٹتے تھے، لیکن اس بانٹنے کے نتیجے میں کچھ لوگ تو بیچارے بالکل خالی ہاتھ چلے جاتے تھے، حالانکہ 10,000 اس کا لگا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈبل حصہ یا 3 گنا حصہ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جوا ہی تھا، یعنی 10,000 روپیہ تو لگ گیا، لیکن اب یہ 10,000 ہو سکتا ہے 10,000 ہی واپس آئے، ہو سکتا ہے یہ 20,000 30,000 کے برابر اپنی کمائی کر کے واپس لے آئے۔ یہ بھی ایک طرح سے ان کے یہاں جوا تھا، لیکن اس کو وہ خریدتے تھے، کرتے تھے قرعہ اندازی کی صورت میں، کہ جس کا قرعہ نکل آیا اس کو یہ مل گیا، گویا کہ ان کے ہاں یہ ایک طرح کا پرائز تھا۔ یہ بھی آج کل کے اصطلاح میں ہم کہیں تو ہمارے جیسے پرائز بانڈ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہوتا یہی ہے کہ لوگ ایک رقمیں جمع کرواتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ جناب قرض ہے، کیونکہ یہ قرض ہوتا ہے، وہ حکومت نے ہر صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے، تو بانڈ جمع رقم لے لی، اور اس پر گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر انعام دیں گے، اور وہ انعام جو ہے وہ کسی ایک کو ملے گا۔
اب اس ایک انعام کے لالچ میں ہر بندہ وہ بانڈ خرید رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوئے کے معاہدے میں ہر بندہ شامل ہو رہا ہے۔ اب وہ دینا تو کسی ایک کو ہے جس کا انعام قرآن اندازی نکلے، یا 2 کو یا 4 کو، جتنے کو، سب کو تو انعام وہ نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ بھی جوئے کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اسی جیسا ہوتا ہے جیسے والازلام یہاں ہوتے تھے کہ تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کی۔ تو اس میں قرآن اندازی کرنا ویسے منع نہیں ہے، اگر انصاف کی تقسیم ہو اور صرف اس میں ترجیح کے لیے، تعیین کے لیے قرآن اندازی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ مثلا مکان ہے 2 بھائیوں کے درمیان، اب انہوں نے اس کی، یا وراثت کا کوئی مال ہے، اپنے حساب سے بہت منصفانہ اس کی حصے بنا دیے۔ اب کون سا حصہ کس بھائی کو چاہیے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہ بھائی اپنا حق پیچھے کر لے اور دوسرے کو کہ اب تم لے لو، یا ہمارے ہاں جیسے ایک دستور ہوتا ہے کہ جو حصہ بناتا ہے وہ سب سے آخر میں لیتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ترجیح کا طریقہ نہیں ہے، دونوں حصے برابر برابر ہیں، تو پھر قرعہ اندازی بھی کی جا سکتی ہے، پرچیاں ڈال لی جائیں کہ حصہ نمبر 1، حصہ نمبر 2، اور نام لکھ دی جائیں، جس کے پاس وہ گئی اس کا وہ، جس کے پاس وہ گئی اس کے پاس وہ۔ تو یہاں قرعہ اندازی تو ہوئی، لیکن اس قرعہ اندازی کے نتیجے میں کوئی جوا یا نا انصافی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوا، یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا کہ شیطان، دوسری آیت میں یہ ہوا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان، یعنی یہ عمل شیطان کا ہے، تو شیطان ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ گویا کہ یہ سوال ہے۔ پہلی آیت کو پڑھ کر آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کیا دلچسپی ہے اس سے؟ وہ دلچسپی اس کو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نہ تمہاری دنیا صحیح رہے نہ تمہاری آخرت صحیح رہے، یعنی وہ دشمنی کی انتہا کرنا چاہتا ہے۔ عام طور سے تو دشمن جو دشمنی کرتا ہے وہ دنیا کی دنیا تک ہی کرتا ہے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن واضح، اور اس نے ازل سے دشمنی کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، بس تھوڑے سے لوگ بھی بچ جائیں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، ورنہ سب کو اپنی پارٹی کا حصے دار بنا کر میں لے جاؤں گا۔ تو یہ وعدہ تو کر کے آیا وہاں سے، اس لیے اب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دنیا کے اعتبار سے بھی تمہیں نقصان میں ڈالے اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہیں نقصان میں ڈالے۔ دنیا کے اعتبار سے 2 کام کروانا چاہتا ہے، ایک عداوت اور ایک کینہ۔ عداوت جو ہے وہ دشمنی ہے، لڑائی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی خیر برآمد نہیں ہوتی، شر سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتی ہے۔ آدمی بوئے گندم تو گندم ہی اگتی ہے، جو بوئے تو جو اگتے ہیں، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ شراب اگر آدمی پیتا ہے تو اس سے کوئی بہت اچھی خیر کی باتیں نہیں نکلیں گی اس کے منہ سے اول فول بکواس نکلے گا، اور اس کے دماغ سے، دل سے جو عظمت اور احترام ہے باپ کا اور بہن بیٹی کا، وہ سب رخصت ہو جاتا ہے، بہت بری گندی چیز ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے پھر عداوت پھیلتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، والبغضاء، اور نفرت، دل کے اندر کینہ۔ یہ بسا اوقات جوے سے ہوتا ہے، جوے سے بھی یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں، یعنی جو آدمی جوا ہارتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ جوا ہارنے کے بعد وہ کہ رضا بر قضا، اللہ کی لکھا ہوا تقدیری ایسی تھی چلو میں اس پر راضی ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر نہیں، تو شیطان کا جال تھا جس میں پھنس گیا۔ تو جوئے والا اپنے جوا ہار کے کبھی دل سے راضی نہیں ہوتا، ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا اس کو، اس کی کوشش ہوگی کہ اگلی دفعہ میں جیتوں۔ اگر وہ سارے جو ہے اس سے مایوس ہو جائے گا تو پھر وہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، یا تو خودکشی کر لے گا۔ عربوں میں ایسا بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہوگا، جو بیچارے اس غفلت کی زندگی میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ مال ہراتے 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 حتیٰ کہ اپنے بال بچے کو بھی جوئے پر لگا دیتے تھے، مکان بھی۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بیچارے جو مکان بھی جوئے پہ لگا دیے، کیونکہ جوئے میں لالچ ہے، جوئے کی بنیاد لالچ پر ہے۔ آدمی بڑے لالچ میں اپنے چھوٹے جو یقینی اس کی ملکیت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جو چیز اس کے پاس تھی وہ جلد از جلد امیر ہونے کے چکر میں وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جو جلدی امارت ہوتی ہے نا، شارٹ کٹ امارت کا پیکج جو ہے، یہ انسان کو ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی فراڈ کا شکار ہو جائے، چاہے وہ کسی جوئے کا شکار ہو جائے، یا پھر وہ جلد امارت کے چکر میں ساری زندگی کوئی وظیفے پڑھتا رہے،
کہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں گا، ارب پتی ہو جاؤں گا. اس کی بجائے اگر وہ اپنے کام پر صحیح دھیان دیتا، محنت کرتا، تجارت کرتا، ملازمت کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے ساتھ. اور ان چیزوں میں آدمی بعض دفعہ پڑھ کے اپنی زندگی خراب کر بیٹھتا ہے. تو جواری جو ہوتا ہے وہ جوئے کے لالچ میں ہارتا ہے. ایک دفعہ ہارتا ہے تو کہتا ہے شاید اگلی باری چانس لگ جائے، پھر اگلا لگ جائے، پھر اگلا لگ جائے، کرتے 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 حتیٰ کہ وہ محلات سے نکل کر زمین پر آتا ہے، اور زمین سے بھی نکل کر پھر ذلت کی پسیوں میں گزر جاتا ہے. تو نتیجہ یہ کیا نکلا؟ یعنی کتنا شیطان خوش ہو گیا اس بات سے، بغض بھی پیدا کر دیا، دشمنی پیدا کر دی. اور پھر آخرت کے اعتبار سے نقصان یہ ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ تمہیں وہ روکتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. تو جوا ہو یا شراب، یہ دونوں کام ہی کرتے ہیں. جوئے میں بھی جو بندہ جوا کھیلتا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا تہجد گزار ہو جائے گا جوئے کے نتیجے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ کام شیطان کا ہے تو اس کے اثر بھی شیطان کا آئے گا. اس کی زندگی سے رفتہ رفتہ دین رخصت ہوتا چلا جائے گا، نماز کا اہتمام ختم ہو جائے گا، اللہ کی یاد اور ذکر اس کی زبان سے واپس لے لیا جائے گا. جو پہلے کو اللہ کا نام لیتا ہے، جب اس کام میں پڑا تو پھر اب اس سے بھی جاتا رہے گا. تو شراب میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا، نماز کہاں سے پڑھے گا، اللہ کا ذکر کہاں سے کرے گا. اور جوئے میں بھی آدمی جب لگتا ہے تو اس کا انہماک ایسا ہوتا ہے جوئے کے دوران کہ اس کو نماز اور ذکر کی ہوش نہیں ہوتی. اور اگر جوا ہار جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر پریشانی ایسی پڑتی ہے کہ پھر بھی ہوش نہیں رہتی. اس لیے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے ایمان والو تمہیں اتنے کھول کھول کر ہم نے ان دونوں تینوں بلکہ چاروں چیزوں کے نقصان بتا دیے، تو کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں میں باز نہیں آتا، بلکہ مسلمان تو آمنا و صدقنا کہتا ہے. وہ تو اللہ کے حکم پر بلا چون و چرا سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس لیے اس کے جواب میں انسان کو یہ کہنا چاہیے انتہائی نہ، ہم باز آ گئے. کبھی بھی زندگی میں انشاءاللہ یہ گناہ ہمارے سے نہیں ہوں گے. جو پہلے زندگی میں لا علمی میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.